بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء یہ قرآن مجید کی تیسری صورت ہے۔ اس کی جو ترتیبی قرآنی ہے وہ 34 نمبر پر ہے اور ترتیبی نزولی اس کا 92 نمبر 92 نمبر پر ہے، اور یہ سورت جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ سورہ نساء سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بعد یہ طویل ترین سورت ہے۔ سورۃ النساء ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں نازل ہوئی اور اس میں 176 ٹھیک ہے 176 آیات ہے اور 24 رکوع ہیں، اور اس کی ترتیب قرآنی نمبر 4 سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور پھر سورۃ النساء۔ ترتیبی نزولی 92 نساء جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ امراتن ہے، اور ایک عورت کو مرأہ کہا جاتا ہے، امراتن کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نساء آتی ہے۔ اور اس سورت کے نام سے جس طرح ظاہر ہے سورۃ النساء، تو اس میں عورتوں کے متعلق، خواتین کے متعلق بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ سورت آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ النور جو ہے وہ پڑھا ہے، تو اس میں بھی عورتوں خواتین کے حوالے سے کافی ساری معاملات کا اور حقوق کا اور احکامات کا ذکر ہے، لیکن اس صورت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اس صورت میں بہت سے احکام اور کافی ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تذکرہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور خاص کر اس میں نکاح کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ مومن مرد یا عورت کا نکاح جو ہے وہ مشرک عورت یا مرد کے ساتھ جائز نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کی تفصیل بتائی ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ رشتہ داروں میں سے کون سی ایسے جو محارم رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ تمام تفاصیل جو ہے وہ بیان کیے۔ اسی طرح اس صورت میں بہت سے معاشرتی احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، خاص کر اللہ تعالیٰ نے میراث کے تفصیلات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لمبی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں میراث کے جتنے بھی قواعد اور اصول ہیں جو آپ لوگ سراجی میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، تو اس صورت میں وہ تفصیلات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ اور اس صورت میں اسی طرح جہاد کا بھی تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کے جو 3 بڑے دشمن تھے، یہود، نصارہ اور مشرکین، تو ان کے ساتھ باس اور مباحثے کا بھی ذکر ہے۔ منافقین کے ساتھ جو منافقین کا جو مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ رہا ہے، تو ان کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں تیمم، جنابت، غسل، وضو، طہارت کے جتنے بھی احکامات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منها، اور اس نے پیدا کیا، منها، اسی سے، زوجها، اس کا جوڑ یا اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا، اور اس نے پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، اسی مرد اور عورت سے، ان دونوں سے، رجالا کثیرا ونساء، مرد کثرت سے اور عورتیں۔ واتقوا اللہ، اور ایک دفعہ پھر اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور کیا کرتے رہو؟ امتحان اور ٹیسٹ کے لیے کام کرتے رہو۔ الذی، وہ کہ تساءلون، جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اسی کے واسطے سے، والارحام، اور تم ڈرو، کس چیز سے ڈرو؟ اس کے ساتھ بریکٹ کے اندر آپ لوگ لکھ لیں کہ تم ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، کہ توڑنے کو آپ لوگ بریکٹ کے اندر لکھ دیں۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، الذی، وہ، تساءلون، کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، والارحام، اور ڈرو تم رشتوں کے توڑنے سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ جو ہے کان علیکم، تم پر ہے، رقیبا، نگہبان۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں آخری جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا ربط اگر ہم دیکھ لیں خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ آخری صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں گزشتہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی صورت میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا حکم جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ دیکھو اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، تو جتنے بھی حقوق کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں حکم دیا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس رب سے ڈرو، اس رب سے ڈر جاؤ، اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے وہ تمام کے تمام سیدنا آدم علیہ السلام کی کیا ہے؟ اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیوی ہے، ان کی جو زوجہ ہے، خلق منہا زوجہ، اسے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جوڑا یعنی جو حضرت حوا علیہ السلام ہے یا حوا رضی اللہ عنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کو اللہ تعالیٰ نے اسے الگ کر دیا۔ اس کی کیفیت کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا یعنی جو صنف نازک جسے کہا جاتا ہے، خامد اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی کے وجود سے اس کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو پسلیاں ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، چونکہ آدم حوا کو ایک پسلی سے نکالا گیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب کیسے نکالا گیا اور ہمیں اس پر کوئی ریسرچ اور تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جا تو ہو گئی، حوا پیدا ہو گئی، اس میں ہمارے لیے کوئی اور زیادہ گہرائی تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ حوا جو ہے ایک پسلی سے نکالی گئی تھی تو اس لیے ہر عورت میں ایک قسم کی فطری کمی پائی جاتی ہے، اور اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی برداشت کیا کرو۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی تم جتنا بھی کوشش کرو کہ میں عورت کو سیدھا کر لوں تو ممکن ہے کہ بعد طلاق تک پہنچ جائے اور وہ تم سے مکمل طور پر علیحدہ ہو جائے۔ اس لیے اس کے ساتھ اس کی کجے پن کو، اس کی ٹیڑھے پن کو جو ہے وہ برداشت کیا کرتے رہو۔ وہ خلق اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اسی طرح اسی آدم اور حوا کے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات جو ہے وہ پیدا فرمائی۔ جتنی بھی دنیا میں ہمیں آبادی نظر آتی ہے، جتنے بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے یعنی اس جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ تو دیکھو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے، یعنی تم سب مرد ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیے گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بلا شبہ کسی کے قد اونچا ہوگا، کسی کا قد نیچے ہوگا، کسی کا رنگ کالا ہوگا، کسی کا سیاہ ہوگا، کسی کا سر ہوگا، کوئی خوبصورت ہوگا، کوئی بدصورت ہوگا، نسل اور نسب مختلف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تمام انسانوں کی جو بنیادی شکل و صورت ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب ایک ہی آدم سے پیدا کیے گئے تھے اور سب اس کی اولاد ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رنگ اور نسل کا اختلاف جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کیا ہے؟ واحد ہے، تمہارا رب واحد ہے، اور تمہارا باپ بھی واحد ہے۔ اور کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو اور کسی گورے کو کالے پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ تمہارا باپ آدم ہے، اور آدم کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تھا؟ مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے کسی قسم کے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جتنا بھی ہے تو ہم سب، چاہے کوئی آزاد ہے چاہے کوئی غلام ہے دنیا میں، چاہے کسی بھی حیثیت سے ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، لیکن دنیا میں وہ کیا ہے؟ انسانیت کے لحاظ سے سب کے سب برابر ہے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے،
کسی بھی انسان میں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو کہ جس اللہ کی تم آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہو. یعنی مسلمان جب بھی سوال کرتے ہیں تو کس سے سوال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتے ہیں. تو اس لیے تم ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دیتے ہو، تو جب اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو اللہ سے ڈرو بھی نا. یہ بات خود بخود سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے یہ کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تو پھر تم اس اللہ سے ڈرو بھی. ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور یہ والارحام اسی کے اوپر عطف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ارحام یعنی رشتوں اور قرابتوں سے ڈرتے رہو، ایک دوسرے سے یعنی برا سلوک مت کرو. جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑو، اور جو تم سے جوڑے اس سے خوب جوڑو. جو تم سے توڑے اس سے بھی مت توڑو، اس سے بھی جوڑو، اور جو تم سے جوڑے تو اس سے خوب جو ہے وہ جوڑو. یعنی جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں بہترین سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور کسی قسم کا اگر وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، برا رویہ جو ہے وہ اختیار کرے، تو ہمیں ان کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داروں سے قطع کرنے والا کیا ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور بھی کافی ساری تفصیلات ہیں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں مشکات میں صلہ رحمی سے کے حوالے سے متعدد احادیث. بلکہ ایک اور حدیث بھی خوبصورت حدیث مجھے یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، لمبی عمر وہ چاہتا ہے اور اس کے رزق میں بھی وسعت ہو، صرف لمبی عمر نہیں بلکہ اس کی زندگی بہترین زندگی گزرے اور وہ برے موت سے محفوظ بھی رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرے گا. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 عادتیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آسان ترین حساب لے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا. کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا، اور اس سے حساب کتاب بھی بہت ہی آسان لے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ کون کون سی ایسے خصائل ہیں، وہ کون کون سی ایسی عادتیں ہیں کہ جس کو ہم اپنے اندر لائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے حساب بھی آسان لے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی داخل کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کو محروم کرے تم اس کو دو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی سے اگر کوئی چیز مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں بولے دیو زمانے سے باغواڑی نہ سو، ٹھیک نا، تو ہم نہیں دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو بھی دو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، تم اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. اور جب تم یہ کرو گے، اور جو تم سے قطع تعلق کرے، تیسری چیز یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تو تم اس سے کیا کرو؟ اس سے صلہ رحمی کرو. اس سے کیا کرو؟ اس سے صلہ رحمی کرو، اس سے قطع تعلق مت کرو. جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا. کہنے میں تو یہ باتیں بہت آسان ہے لیکن کرے گا کون؟ جس سے آپ لوگ کہتے ہو ہم یاد کریں گے ٹیسٹ اور بلند آواز سے، ٹھیک ہے، لیکن کا جواب خود دو. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَآتُوا الْيَتَامَى، اور تم دو یتیموں کو، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور تم بدل کر نہ دو اور نہ تم بدل کر لو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تم کیا کر لو، اور نہ تم بدلو، الخبیث بالطیب، ناپاک کو، بالطیب پاک سے یا پاک کے عوض. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ تم کھاؤ اموالہم ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ملا کر. ٹھیک ہے کہ یتیم کا مال ہے اور یہ میرا مال، بس دونوں کو ملایا سارا میرا ہو گیا. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب
اس سے پہلے والی آیت میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اور دیکھو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 2 بار اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الناس اتقوا میں بھی دیا اور واتقوا اللہ الذی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جان سے بنایا اور پھر جوڑے جوڑے بنا کر اللہ تعالیٰ نے لا تعداد مرد اور عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلایا. ٹھیک ہے, ہر طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چڑیلیں یہاں پر بھی بیٹھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, بہت بڑی تعداد میں مرد و عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ رشتہ داروں کے متعلق جو حقوق ہیں ان کے متعلق ڈر جاؤ. اب یہ ایک اجتماعی حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ساری دنیا کے ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے. اب اگلی جو آیت ابھی ہم لوگوں نے پڑھی, آیت نمبر 2, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اب وہ سارے انفرادی حقوق بیان کریں گے. ٹھیک ہے, اور حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے جو حقوق ہیں مسلسل, آپ جب ان آیات کو دیکھیں گے تو اس میں مسلسل تقریباً میرے خیال میں جہاں تک میں نے اس کو شمار کیا ہے تقریباً 10 آیات میں مسلسل جو یتامہ ہے, یتیم لوگ ہیں, یتیم بچے ہیں, تو ان کے حقوق کے بارے میں سوال کیا گیا, بتایا گیا ہے. یتیم چونکہ بے بس اور کمزور ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا تذکرہ کیا. یتیم کیا ہوتے ہیں, سب سے کمزور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, اور لوگ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کا مال لوٹتے ہیں یا ان کے حسن و جمال کے درپے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حقوق کو مقدم کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وآتوا الیتامى اموالہم, وآتوا الیتامى اموالہم, یتیموں کو ان کے کیا دو, مال دو. یتامہ یتیم کی جمع ہے, یتامہ کیا ہے, یتیم کی جمع ہے. اور یتیم کہتے ہیں اس یتیم کا جو لغوی معنی ہے الگ ہونے والا. یتیم کا مطلب کیا ہے, لغوی معنی ہے الگ ہو جانے والا. لیکن اصطلاحی شریعت میں وہ بچہ جس کا کون مر جائے, باپ مر جائے, نتا سودن آستی ہے, وہ بچہ جس کا باپ مر جائے تو استانی بلوغت تک یعنی بالغ ہونے تک وہ یتیم کہلاتا ہے. بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے, بلوغت تک یتیم بچہ وہ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے تو بلوغت تک وہ کیا کہلاتا ہے, ہاں یتیم کہلاتا ہے. جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو پھر وہ یتیم کے فہرست سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کو ان کے حقوق دے دو. یتیموں کو کیا دے دو, ان کے حقوق دے دو. یہ آیت ایک بنو غطفان کے ایک شخص کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت بنو غطفان ایک قبیلے کا نام ہے, ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی تھی. اس کے پاس ایک یتیم بچے کا بہت سارا مال تھا. اس بچے کے پاس, اس آدمی کے پاس یتیم بچے کا بہت سارا مال تھا, بھتیجے کا. ٹھیک ہے, اس کا بھائی فوت ہو گیا تھا اور وہ بچہ اس کا کیا تھا, اس کا بیٹا تھا, یعنی اس آدمی کا بھتیجا تھا. تو جب یہ یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنے چچا سے اپنے مال کو طلب کیا, تو چچا نے مال دینے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ آیت بنو غطفان قبیلے کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی تھی جس کا ایک یتیم بچہ تھا اور یتیم بھتیجا تھا. ٹھیک ہے, اور جب اس نے اس سے مال طلب کیا بالغ ہونے کے بعد تو چچا نے مال دینے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی. لکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے یہ آیت تلاوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تو اس نے اپنا مال, اس نے بھتیجے کو مال دے دیا اور اس جوان نے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. چچا نے بھتیجے کو اپنا مال دے دیا اور اس بھتیجے نے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا. اس آیت میں کچھ اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے تو اس لیے یہاں پہ بس کرتے ہیں.